ریاست علی اعزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ہائی کورٹ کے صدر رہے ہوں، ابھی آپ پھر بھی عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، تو جو پہلے عدالتی معاملات یا عدالت کے جو تھے آپ ان میں اور اب میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جو اس وقت ملک کے اندر عدالتی سسٹم چل رہا ہے وہ ایک مفلوج عدالتی سسٹم ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور جو آپ کے چیف جسٹس پاکستان ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی جو کیپیسٹی اور حیثیت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ منصوبہ بندی جو ہے اس کے ایک ایس او سے زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ بے بس ہے۔ 26ویں ترمیم سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ بنا دی گئی ہے اور تمام عدالتی سسٹم کو مینج اور منور کر لیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ اب صرف گائے چوری بکری چوری کے کیسز تو سنتی ہے، لیکن جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں اس میں آپ بھول جائیں کہ کوئی فیصلہ میرٹ پہ یا آئین اور قانون کے مطابق۔ سر یہی بات اور وکلاء پہلے بھی کہتے رہے، اور اس کے خلاف وکلاء متحد کیوں نہیں ہوئے؟ آپ انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے، اب تھوڑا سا ویٹ کریں، چونکہ ہمارے الیکشن نومبر میں ہونے جا رہے ہیں بار کونسلز کے، یہ اب رجیم چینج ہوگا پروونشل بار کونسلز کے اندر بھی، پاکستان بار کونسلز کے اندر بھی، اور انشاءاللہ آپ کو ایک نئی جدت حدت اور شدت انشاءاللہ وکلاء کے اندر انڈو ہو سکتی ہے 26ویں ترمیم انشاءاللہ ہوگی، اور ایٹ اینی کاسٹ اس کو ختم ہونا ہے، تبھی پاکستان نے آگے جانا ہے، اور اس نے 2 مہینے لگ جائیں 6 مہینے لگ جائیں سال لگ جائیں، لیکن یہ رہ نہیں سکتی، اس کے بغیر عدالتی نظام اور یہ نظام چل نہیں سکتا۔ ریاست علی اعزاز صاحب، آپ 26ویں کی ختم کرنا چاہتے ہیں، حکومت 27ویں 28ویں 29ویں اور 30ویں بھی لانا چاہ رہی ہے، اس ملک کی خاطر، اس آئین کی خاطر، اس قانون کی خاطر۔ جو 27ویں ترمیم ہے نا، میرا خیال ہے وہ اس کو وڈرا کرنے والی امینڈمنٹ ہوگی اگر حکومت کرے گی، تو میری ذاتی رائے میں، چونکہ ایک نظام جو ہے وہ اسٹیگنٹ ہو چکا ہے، امینڈمنٹس تو ان کا پارلیمنٹ کا حق ہے، وہ کریں جیسے مرضی کریں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے، اور ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ 26ویں ترمیم سے پہلے جو سپریم کورٹ تھی وہ فل کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے، اور جو وکلاء محاذ برائے دستور تحفظ دستور پاکستان بنام فیڈریشن آف پاکستان ہے، اس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا ہے کہ کوئی بھی ایسی لیجسلیشن جو بنیادی ڈھانچہ جو آزاد عدلیہ اس سے متصادم ہے اس کو سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ سر جو عینی ترمیم کے بعد جو عینی بینچ بنا ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو سویلین کا ٹرائل ہے وہ بھی انہوں نے الاؤ کر دیا ہے، اب جو مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا ہے، پی ٹی آئی والوں نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ پہلے اس جو 26 عینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں پہلے ان کو سنا جائے، پھر اس کے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے، اس آپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 2 باتیں کہ جو ریویو ہو رہا ہے، ریویو تو یہ ہوتا ہے کہ وہی سیم بینچ اس کو ریویو کرتا، 13 ججز کا فیصلہ 6 ججز ریویو کیسے کر سکتے؟ ریویو کا سکوپ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے کہ ججمنٹ کے فیس کے اوپر کوئی ٹیپیکلی گرافیکلی میکینیکلی کوئی مسٹیک ہے تو اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے، فائنڈنگ آف دی ججمنٹ ریویو میں چینج نہیں ہو سکتی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل درست اور جائز اور جسٹیفائڈ ہے، اور لیگل آبجیکشن بھی اور مطالبہ بھی ہے کہ دیکھیں 26ویں ترمیم کو پہلے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، تب جب باقی جو معاملات ہیں، چونکہ 26ویں ترمیم نے تو اس ملک کا نظام ہی بدل دیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ لیجسلیشن وہ 26ویں ترمیم کیسے آئی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ ججوں کو پسند تھی 26ویں عینی ترمیم، جو اس وقت سپریم کورٹ میں جج بیٹھے ہیں ان کو تو پسند تھی میرے خیال میں۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم جن پہ تکیہ کر کے بیٹھے رہے انہی ججز صاحبان، ہم انہی سے امید رکھتے تھے کہ یہ آزاد عدلیہ کے کھڑے ہوں گے، لیکن وہی ججز نوکری پیشہ ججز میں تبدیل ہو گئے، اور آج آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ ریاست علی اعزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ہائی کورٹ کے صدر رہے ہوں، ابھی آپ پھر بھی عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، تو جو پہلے عدالتی معاملات یا عدالت کے جو تھے آپ ان میں اور اب میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جو اس وقت ملک کے اندر عدالتی سسٹم چل رہا ہے وہ ایک مفلوج عدالتی سسٹم ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور جو آپ کے چیف جسٹس پاکستان ہیں سپریم کورٹ کے،
ان کی جو کیپیسٹی اور حیثیت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ منصوبہ بندی جو ہے اس کے ایک ایس او سے زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ بے بس ہے۔ 26ویں ترمیم سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ بنا دی گئی ہے اور تمام عدالتی سسٹم کو مینج اور منور کر لیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ اب صرف گائے چوری بکری چوری کے کیسز تو سنتی ہے، لیکن جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں اس میں آپ بھول جائیں کہ کوئی فیصلہ میرٹ پہ یا آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ سر یہی بات اور وکلا پہلے بھی کہتے رہے، اور اس کے خلاف وکلا متحد کیوں نہیں ہوئے؟ آپ انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے، اب تھوڑا سا ویٹ کریں، چونکہ ہمارے الیکشن نومبر میں ہونے جا رہے ہیں بار کونسلز کے، یہ اب رجیم چینج ہوگا پروونشل بار کونسلز کے اندر بھی، پاکستان بار کونسلز کے اندر بھی، اور انشاءاللہ آپ کو ایک نئی جدت حدت اور شدت انشاءاللہ وکلا کے طرح انڈو ہو سکتی ہے 26ویں ترمیم انشاءاللہ ہوگی، اور ایٹ اینی کاسٹ اس کو ختم ہونا ہے، تبھی پاکستان نے آگے جانا ہے، اور اس نے 2 مہینے لگ جائیں 6 مہینے لگ جائیں سال لگ جائیں، لیکن یہ رہ نہیں سکتی، اس کے بغیر عدالتی نظام اور یہ نظام چل نہیں سکتا۔ ریاست علی اعزاز صاحب، آپ 26ویں کی ختم کرنا چاہتے ہیں، حکومت 27ویں 28ویں 29ویں اور 30ویں بھی لانا چاہ رہی ہے، اس ملک کی خاطر، اس آئین کی خاطر، اس قانون کی خاطر؟ جو 27ویں ترمیم ہے نا، میرا خیال ہے وہ اس کو وڈرا کرنے والی امینڈمنٹ ہوگی اگر حکومت کرے گی، تو میری ذاتی رائے میں، چونکہ ایک نظام جو ہے وہ اسٹیگنٹ ہو چکا ہے، امینڈمنٹس تو ان کا پارلیمنٹ کا حق ہے، وہ کریں جیسے مرضی کریں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے، اور ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ 26ویں ترمیم سے پہلے جو سپریم کورٹ تھی وہ فل کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے، اور جو وکلا محاذ برائے دستور تحفظ دستور پاکستان بنام فیڈریشن آف پاکستان ہے، اس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا ہے کہ کوئی بھی ایسی لیجسلیشن جو بنیادی ڈھانچہ جو آزاد عدلیہ اس سے متصادم ہے، اس کو سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ سر جو عینی ترمیم کے بعد جو عینی بینچ بنا ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو سویلین کا ٹرائل ہے وہ بھی انہوں نے الاؤ کر دیا ہے۔ اب جو مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا ہے، پی ٹی آئی والوں نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ پہلے اس جو 26 عینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں پہلے ان کو سنا جائے، پھر اس کے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے، اس آپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 2 باتیں کہ جو ریویو ہو رہا ہے، ریویو تو یہ ہوتا ہے کہ وہی سیم بینچ اس کو ریویو کرتا، 13 ججز کا فیصلہ 6 ججز ریویو کیسے کر سکتے؟ ریویو کا سکوپ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے کہ ججمنٹ کے فیس کے اوپر کوئی ٹیپیکلی گرافیکلی میکینیکلی کوئی مسٹیک ہے تو اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے، فائنڈنگ آف دی ججمنٹ ریویو میں چینج نہیں ہو سکتی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل درست اور جائز اور جسٹیفائڈ ہے، اور لیگل آبجیکشن بھی اور مطالبہ بھی ہے کہ دیکھیں 26ویں ترمیم کو پہلے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، تب جب باقی جو معاملات ہیں، چونکہ 26ویں ترمیم نے تو اس ملک کا نظام ہی بدل دیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ لیجسلیشن وہ 26ویں ترمیم کیسے آئی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ ججوں کو پسند تھی 26ویں عینی ترمیم جو اس وقت سپریم کورٹ میں جج بیٹھے ہیں، ان کو تو پسند تھی میرے خیال میں؟ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم جن پہ تکیہ کر کے بیٹھے رہے انہی ججز صاحبان، ہم انہی سے امید رکھتے تھے کہ یہ آزاد عدلیہ کے کھڑے ہوں گے، لیکن وہی ججز نوکری پیشہ ججز میں تبدیل ہو گئے، اور آج آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔